گزشتہ شب جو اسرائیل نے غاصبانہ قبضے اور جس طرح فلسطین کے مسلمانوں پہ حملے کیے، تو ہم اس دعا کے ساتھ بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی استقامت بخشے اور ان کو مزید مدد کرے تاکہ وہ اپنے دشمن کو شکست فاش دے سکیں ان کو۔ اور ناظرین، گزشتہ شب جو ایک پے در پہ حملے خواتین اور بچوں کو، اسپیشلی خان یونس اور جو صدرن غزہ کی جو پٹی تھی اس پہ تقریباً 324 افراد شہید ہو گئے۔ یہ بیسیکلی جو ایک جنگ بندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرائی تھی، اور اس کو پورے پروسیس میں اسرائیل نے متعدد دفعہ وائلیٹ بھی کیا اور دھمکیاں بھی دیں کہ ہم جو ہے جنگ بندی ختم کر دیں گے۔ انہوں نے گزشتہ شب جنگ بندی ختم کی، اور یہ تمام معاملات جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتن یاہو، انہوں کے آرڈر پہ ہوئے، اور رمضان المبارک کا تقدس بھی بدترین طور سے پامال کیا گیا گزشتہ شب، اور بہت ہی زیادہ تیزی سے یہ حملے ہو رہے ہیں فلسطینیوں، بے گناہ فلسطینیوں کے اوپر۔ اور الجزیرہ کے مطابق اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کنسلٹیشن کی گئی تھی ان اسٹرائکس لانچ کرنے سے۔ اور ناظرین، یہ جو غزہ کی پٹی پر 18 مارچ یعنی گزشتہ شب، آج جب ہم سحری کر رہے تھے صبح، تو اس وقت غزہ کا پورا علاقہ حملوں کی زد میں تھا۔ اس میں تقریباً کچھ رپورٹس کے مطابق 324 افراد شہید ہو چکے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بہت بڑی تعداد میں نصر ہاسپٹل خان یونس لے کے آئے گئے، جہاں 80 لاشیں شہداء کی لے کے جائی گئیں۔ اور الجزیرہ کے مطابق جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے جسم کے اعضاء پکڑے ہوئے ہسپتال میں لے کے آئے تھے، اتنا بے دردی سے وہاں پہ شہید کیا گیا فلسطینیوں کو۔ اور ناظرین، بالکل بلینکٹ انہوں نے وہاں پہ بومبنگ کی اسرائیلی فورسز نے غزہ میں، جہاں پہ انہوں نے ریزیڈنشل بلڈنگز یعنی جو رہائشی عمارتیں تھیں، سکولز جس میں ناظرین میک شفٹ سکول، جو ٹیمپریری سکولز بنائے گئے تھے تاکہ بچوں کے تعلیمی تدریسی عمل دوبارہ شروع ہو سکے جو جنگ بندی کے بعد تھا۔ ناظرین، اوبیسلی جب 324 فلسطینی بے گناہ ایک رات میں شہید ہوئے ہیں، تو جو جنگ بندی کے مذاکرات چل رہے تھے اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹیز کے مابین، جہاں پہ سیکنڈ فیز کی مذاکرات کی بات آتی تھی، جہاں پہ بیسیکلی جو قیدیوں کی رہائی اور لانگ ٹرم یعنی پرماننٹ سیز فائر کی بات ہو، وہ اب سسپینڈ ہو چکے ہیں مذاکرات۔ اور اس پہ اوبیسلی اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ یہ جو اپریل کے وسط تک پہلا فیز بڑھایا جائے، لیکن میرٹ پہ جو بات ہونی چاہیے، جو فرسٹ فیز میں جب بات اگری کی گئی تھی کہ مارچ کے بعد سے 31 مارچ کے بعد سے سیکنڈ فیز آف سیز فائر شروع ہوگا، تو اسرائیل اپنے جو وعدوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایز یوزول یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، اور اس سے یہی سامنے صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل کی کوئی نیت ہی نہیں ہے اس علاقے میں امن قائم کرنے کی۔ بنجامن نیتن یاہو فلسطینیوں کے بے گناہ خون کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور جو بیسیکلی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت بڑا خدشہ ہے کہ اسرائیلی حکومت ہمیشہ سے یہی پلان کر کے بیٹھی تھی کہ فل سکیل وار ہو، تاکہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت بچا ہے فلسطین کے مسلمانوں کا وہ بھی ختم کر دیں۔ اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو تو سیکنڈ فیز تک جانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ آگے آنے والا ہے، اور اس سے مزید انسٹیبلٹی آئے گی مڈل ایسٹ میں، اور انسانی جانوں کا ضائع ہوگا، اور تمام انسانی حقوق کی اور بین الاقوامی حقوق کی پامالی دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے۔ اور اوبویسلی ناظرین، اگر ہم اس پوری جنگ کا خلاصہ کریں تو اس جنگ نے غزہ میں تباہی ہی صرف اور تباہی مچائی ہے۔ تقریباً ایسٹیمیٹس کے تحت، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 48,000 بے گناہ فلسطینی اپنی جانوں سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل اپنا غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے ہسپتال تباہ ہو گئے، ان کے سکول تباہ ہو گئے ہیں، نظام زندگی تقریباً بالکل معطل ہے، ختم ہو چکا ہے، امدادی سامان کی ترسیل نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو جیسے ہم نے دعا کی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو مدد بھیجی تھی، ہم یہی دعا کرتے ہیں فلسطینی کے جو انوسنٹ فلسطینی ہیں یعنی بے گناہ لوگ، ان کو مزید مدد اور استقامت بھیجے تاکہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔